تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال کے اوپر جزم ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کو ادا کرتے وقت دال اپنے کی آواز جو ہے اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو نون کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے، اور نا میں الف مدہ ہے، اور فی میں یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہے اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر نا میں الف مدہ ہے اور فی میں یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے تو یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے زا کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ نون میں جو زیر ہے، دو زیر ہے، یہ سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ وَجَعَلْنَا، نا میں الف مدہ ہے اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے، یہاں پر عین میں بھی الف مدہ ہے تو یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا تو اس کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ہا مولٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ وَإِم، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومین میں سے تو نون کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر یا لین ہے تو اس سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ اللہ میں الف مدہ ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، نا میں الف مدہ ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد یا مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور زا میں ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ ما میں الف مدہ ہے اور ہا میں یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، اور را کے نیچے 2 زیر کی تنوین، اس تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر لوم میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِن مِّن
شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. اور یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیے الف لام حروف شمسی را کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہ جو رائے مشددہ ہے یہ نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے. اور رائے مشددہ کے نیچے زیر تو را کو باریک پڑھیں گے، یا میں کھڑا زبر، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نام الف مدہ ہے. اور یہاں پر الف لام حروف شمس سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. میم میں جو مد ہے مد متصل ہے، یہاں پر بھی میم میں جو مد ہے مد متصل ہے. اور یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یالین ہے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. نون میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. اور کموہ میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. وما میں مد منفصل ہے اور نون میں اخفا ہوگا اور میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا ہے. ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وما أنتم له بخازنين. وَإِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری واو کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. واو میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا. اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر لام کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، یا الف مدہ کو بھی نہیں پڑھا جائے گا. اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو قاف میں قلقلہ بھی کرنا ہے. اور قاف حروف اس میں سے ہے مستعلیہ میں سے تو قاف کو پر بھی پڑھیں گے. اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اب نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اب میم میں اظہار شفوی ہوگا. اور یہاں پر بھی الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر جب یہاں پر لام نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یا الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کے مقدار. را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ. انہو نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تو یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. انہو حکیم علیم. وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو دونوں کرنا ہے. یہاں پر نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، سین میں الف مدہ ہے، ایک الف برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے. اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. اور یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا. یہاں پر دیکھیے حمزہ کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر کی تنوین ہے. اس تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو تنوین کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. اور مسنون میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون. ول یہاں پر الف لام حروف شمسی جیم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. حروف قمری جیم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. اور جیم میں دیکھیے جو مد ہے اس کو مد لازم کہتے ہیں. مد لازم کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا. اور خو حروف مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے. اور قاف حروف مستعلیہ اور حروف قلقلہ دونوں میں سے ہے تو دونوں کریں گے. نون میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے تو نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. اور نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. وَإِذْ ذال کو باریک پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر لام جو مد ہے یا مد متصل ہے تو اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے. انی میں نون مشدد غنہ ہوگا اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. خا اور یہاں پر قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے. اور خا میں الف مدہ ہے. اور یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے. اس کو انقلاب کہتے ہیں. را کے اوپر 2 زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. اور اس تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا اور اس نون میں اخفا ہوگا. اور یہاں پر دونوں ساتھ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے. اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو اظہار حقیقی ہوگا. اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون. فَإِذَا یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا لین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پر نون میں ادغام ناقص ہوگا تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور را مشدد کے اوپر پیش تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور ہی میں یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. او میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. سین میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. لام جو مد ہے مد متصل ہے. یہاں پر میم میں اظہار شفا بھی ہوگا. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جیم میں قلقلہ کرنا ہے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اللہ میں مد منفصل ہے اور با میں قلقلہ ہوگا. اور یہاں پر لیس وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. إِلَّا إِبْلِيسَ. اب با مجھے مد یہ مد منفصل ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. کو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. سین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. أَبَا أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، یا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اور با میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، اللہ میں الف مدہ ہے، کو میں واو مدہ ہے، یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، سین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، اور یہاں پر را کے نیچے دو زیر تو را کو باریک پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد خواہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے اور حروف قلقلہ میں سے دونوں ہیں تو دونوں کریں گے۔ ہا میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں اخفا ہوگا، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین، یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے، یہاں پر اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہو رہا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔